جاتے ہیں، یہ بارگاہ محمدی کا فیض ہے یارو، بغیر فون کے ہی درود و سلام جاتے ہیں۔ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بے پائیں شکر کہ جس نے ہم سب کو اپنی بندگی اور اپنے پیارے محبوب سید عالم کی غلامی کا توق عطا فرمایا ہے۔ اس کی ذات کا بے پائیں شکر جس نے ہم سب کو ایک بار پھر اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی صفت و ثنا کے لیے منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ ایک بار پھر زندگی میں سونے لجپال مدنی منٹھار مدینے کے تاجدار کی پاک محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا کریں اللہ پاک آپ کا میرا اس پاک محفل میں آنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے آج کی اس بابرکت محفل کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، آقا کے حضور اس محفل کو سجا کر محبت کی چھوٹی سی ادا پیش کی ہے، آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اپنی نوکری، اپنی حاضری کا آغاز ان مصروں کو گفتگو کی بیساکھی بنا کر رہا ہوں کہ حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد۔ اس کی تھوڑی ایکو کم کیجئے، بیس بڑھا دیجئے مہربانی۔ حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد۔ ذرا ہتھاں دے تالے کھول کے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ بروز قیامت گواہی دیں گے۔ کسی کا ہاتھ بولے گا مولا یہ چوری کرتا تھا، کسی کا ہاتھ بولے گا مولا یہ غیر کی عزت پر پڑتا تھا، کسی کا ہاتھ بولے گا مولا یہ ہاتھ ناپ تول میں کمی کرتا تھا، لیکن کیا ہی خوب قیامت والے دن آپ کا ہاتھ گواہی دے مولا یہ تو وہ ہاتھ ہیں جو تیرے اور تیرے پیارے حبیب کے ذکر پر اٹھنے والے تھے۔ بس آپ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہوئے محفل کو حسن دینا ہے اور مجھے حوصلہ دینا ہے۔ سنیے گا، کہہ رہا ہوں حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد۔ میں نے اگلا مصرع آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، لیکن یقیناً آج کی اس محفل کا، آج کی اس رات کا سب سے وزنی مصرع ہوگا۔ گزارش یہ ہے جس بندے کو سمجھ لگے اگر آیا ہے کسی کام کی خاطر، کسی کو دکھانے کی خاطر، وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن جو آیا ہے کملی والے کو منانے کی خاطر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے گا، کہہ رہا ہوں حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد، لکھو محمد۔ میں سبھی کے ہاتھ فضا میں بلند، سبھی کی زبان میں سبحان اللہ کی داد سننا چاہ رہا ہوں۔ بھائی آپ میرا مصرع پیش کرنے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، میرا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ اگر سارے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے تو اچھا پڑھنے کی کوشش کر جاؤں گا۔ پھر پڑھتا ہوں۔ اب سبھی احباب جو سمجھتا ہے میرے ہاتھ کا مالک میرا پیارا نبی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں گے، کہہ رہا ہوں حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد، لکھو محمد۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جو بول رہے ہیں، اللہ پاک آپ کے ذوق میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جو بندے ابھی تک چپ بیٹھے ہیں سرکار کے جشن میں چپ نہ رہیں، اللہ پاک بولنے کی توفیق دے دے۔ سنیے گا، حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد، لکھو محمد، پڑھو محمد، ہاتھ اٹھا کے پڑھو محمد، سنو محمد، کہو محمد۔ وہ اس کا ذاکر، یہ اس کا ذاکر، وہ اس کا ذاکر۔ سٹیج والوں کہہ دو سبحان اللہ۔ ذوق سٹیج سے پنڈال کی طرف جاتا ہے، پنڈال سے سٹیج کی طرف نہیں آتا۔ آپ محبت کریں گے انشاءاللہ پنڈال والے بھی کریں گے۔ اب میں پوری طاقت پوری قوت صرف کرتے ہوئے مصرع پڑھتا چلا جاؤں گا، جہاں رک جاؤں اگر آپ کے دل کے دروازے کی کنڈی کھڑکے، جس کو اپنی امیری پہ ناز ہے چپ رہے گا، جس کو حضور کے در کی فقیری پہ ناز ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کم از کم اتنی بلند آواز سے بولنا ہے کہ آپ کی داد، آپ کی آواز سن کر میرا کلیجہ اتنا ہو جائے۔ سنیے، حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد، لکھو محمد، پڑھو محمد، سنو محمد۔
محمد، کہو محمد، وہ اس کا ذاکر، یہ اس کا ذاکر، ہاں ہاں وہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ کلیم اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ فصیح اللہ ہے، وہ رازق ہے، یہ مالک ہے، وہ دیتا ہے، یہ لیتا ہے، وہ عطا کرنے والا، یہ تقسیم کرنے والا، وہ عطا کرنے والا، یہ بانٹنے والا، وہ جہنم کی آگ پھڑکانے والا، یہ جہنم کی آگ بجھانے والا، وہ گنہگاروں کو پکڑنے والا، میرا آقا چھڑانے والا۔ یا رسول اللہ، وہ گنہگاروں کو پکڑنے والا، وہ گنہگاروں کو پکڑنے والا، میرا آقا چھڑانے والا، اور اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا۔ اب اس مصرے پر جو سنی چپ بیٹھا رہا میری طبیعت زخمی ہو جائے گی، باقی جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے نہیں ملتا اس کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں، اور باقی اگلے مصرے پر چپ نہ رہے۔ میرے عقیدے کی ترجمانی کرنے کے لیے مجھے پتا چل جائے میرے سامنے سارے حضور کو ماننے والے بیٹھے ہیں، سوچنے والے نہیں، اگلا مصرا سمجھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ کہہ رہا ہوں اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا۔ عرفان بھائی اگلے مصرے پر مجھے امید ہے پنڈال میں لوگ کوشش کریں گے چپ رہنے کی، پھر بھی چپ نہ رہ پائے گئے کیونکہ بات اتنی وزنی کرنے والا ہوں۔ سنیے گا، اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا۔ توجہ میری طرف رہے، سنیے گا، اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا۔ یہاں پر نہ کوئی بارش ہو رہی ہے، نہ کوئی اولے گر رہے ہیں، نہ کوئی برفانی بارش ہو رہی ہے۔ گزارش کروں گا یہ تھوڑا چادر ہٹا کر اپنا دیدار کروائیے نا، یہ چادر ہٹائیے، کیونکہ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر سرکار کے ساتھ عقیدت محبت کا اظہار کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کر بولنا ہے۔ سنیے گا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے۔ مصرع بڑا وزنی پیش کرنے والا ہوں، آپ کی آواز بلند ہو جائے۔ کہہ رہا ہوں اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا، جس سونا نہ لبھے تے اللہ نہیں لبدا۔ اللہ کلا ہے، اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا، جس سونا نہ لبھے اللہ نہیں لبدا۔ تیرے وانگ کوئی نہ مٹھا نہیں مولا، تو موجود ہیں پر تے کو ڈٹھا نہیں مولا۔ تو موجود ہیں پر تے کو ڈٹھا نہیں مولا۔ اب میں نے وسرا آہستہ آواز سے بولنا ہے لیکن آپ نے سمجھ کر بلند آواز سے بولنا ہے۔ سنیے گا، اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا، جس سونا نہ لبھے اللہ نہیں لبدا۔ تیرے وانگ کوئی نہ مٹھا نہیں مولا، آواز سنیے گا، تیرے وانگ کوئی نہ مٹھا نہیں مولا، تو موجود ہیں پر تے کو ڈٹھا نہیں مولا۔ کدی ربا تینوں ملنا جے چاواں، دس کوئی ٹھکانا میں کتھے آواں؟ تو مسجد دے وچ یا مندر دے وچ، تو دارے دے وچ یا سکندر دے وچ، تو صدیق دے وچ یا حیدر دے وچ، تو جامی دے وچ یا کلندر دے وچ، مولا پہاڑاں دے اوتے سج تینوں مارا، دریا دے پتراں تے تینوں پکارا، شہراں چ لبھا یا جنگلاں چ ٹولا، تو کہنا یا سد تمار بندیا میں تیرے کول ہاں۔ شہراں چ لباں یا جنگلاں چ ٹولاں، تو کہنا یا سد مار بندیا میں تیرے کول ہاں۔ تیرے اگے ہی مٹھا ٹیکن دا شوق ہے، کدی سامنے آ ربا تینوں ویکھن دا شوق ہے۔ کدی سامنے آ ربا تینوں ویکھن دا شوق ہے۔ پھر کسے مینوں سمجھایا کوئی جھلا نہ بن تو، کوئی چج دی گل کر، کوئی جلا نہ بن تو، غلط خیال تیرا، غلط دھوکے دینا ہے۔ کوئی ویکھن واسطے کوئی صورت بھی ہوے اونوں مل، جدی کوئی مورت بھی ہوے، پھر حیران ہو کے میں پیچھے ٹونا، میں اوتھے لباں جتھے خدا نے ہونا۔ پھر انہیں دسیا مینوں سی یہ نکتا، نکلا اوے نکلا، عقل دے فریبے تو پھسیا، خدا نو ملن دا جے ہے شوق تینوں میرے پیار